اسلام میں عورت کی دو جبکہ مرد کی ایک گواہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی بالکل ٹھیک بات نہیں ہے۔ ایک غلط بات غلط طریقے سے غلط اصول پر بیان کر کے اسلام کو بھی بدنام کیا جاتا ہے اور عورتوں کو بھی ایک صورتحال سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، گواہی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک گواہی وہ ہے جو کسی جرم کے موقع کے اوپر عدالت میں دی جاتی ہے، یعنی کوئی ڈاکہ پڑ گیا، کوئی چوری کا واقعہ ہو گیا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو عدالت گواہ طلب کرتی ہے۔ اس کے لیے اسلام نے کوئی پابندی عائد نہیں۔ عورت گواہ بنے، مرد گواہ بنے، بچہ گواہ بنے۔ اس میں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی گواہ نہیں ہوتا اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب کوئی ڈاکہ پڑتا ہے یا چوری ہوتی ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ چور کو پہلے یہ پیغام بھیجا جائے کہ ذرا دو عورتوں اور ایک مرد کو لے کے آنا تاکہ گواہ کا نصاب پورا کر دیا جائے۔ وہ تو جو کرنا ہے اس نے کرے گا۔ اس موقع کے اوپر کیا ایویڈنس موجود ہے؟ ممکن ہے کہ پورے گھر کے افراد مار دیے گئے ہوں اور کوئی ایک بچہ چارپائی کے نیچے یا پلنگ کے نیچے چھپ گیا ہو اور وہ پہچانتا ہو کہ یہ گھر کے نوکر ہی تھے جنہوں نے آ کر یہ کام کیا ہے، اور جرا میں بھی پورا اترے اور جج بھی مطمئن ہو جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کبھی اگر جو لوگ قانون کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بہت سے موقعوں کے اوپر چیزوں اور سرکمسٹانسز کی بنیاد کے اوپر قتل تک کے مقدمات کا فیصلہ ہوا ہے، دیا گیا ہے۔ وہ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا لوگوں کو کہ برطانوی ہند میں ایک جج نے بیل کی گواہی پر فیصلہ کیا، یعنی بیل کی گواہی پر فیصلہ کیا۔ کیسے؟ ایک گاؤں میں ایک بیچارہ غریب آدمی تھا، اس نے کوئی چھوٹا بچڑا لیا، اس کو بہت محبت سے پالا، کئی سال اس کی پرورش کی۔ جب وہ بڑا ہوا تو گاؤں کے چودھری صاحب کی نظر پڑی اس کے اوپر، انہوں نے وہ بیل اس سے ہتھیا لیا۔ اب عدالت میں وہ بیچارہ مقدمہ کرنے کے لیے گیا تو سارے گاؤں میں سے 60 لوگ چودھری صاحب کے حق میں کھڑے ہو گئے کہ یہ بیل تو جی انہیں کا ہے، یہ غریب آدمی ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اس نے اپنا بیان دیا تو جج کو یہ محسوس ہوا کہ یہ سچا ہے، ٹھیک بات کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا اچھی بات ہے، میں نے سب لوگوں کی رائے لے لی ہے، گواہیاں ریکارڈ کر لی ہیں، میں گاؤں میں آ کر فیصلہ سناؤں گا۔ وہ گاؤں میں گیا، اس نے کہا بیل کو لایا جائے۔ جب بیل لایا گیا، ایک انگریز میجسٹریٹ نے یہ فیصلہ کیا اور یہ ہمارے ہاں قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ فیصلہ۔ تو اس نے بلایا بیل کو اور بیل کو کہا کہ اس کی رسی کھول دو۔ جب رسی کھول دی گئی تو بیل جا کے اس غریب کے تھان پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا۔ مجھ سے علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال ابھی حال میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، انہوں نے خود بتایا مجھے کہ جب وہ چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ کے تو انہوں نے ایک جوتی کے اوپر فیصلہ کیا تھا۔ ایک آدمی کو جس نے ریپ کیا تھا، بھاگ گیا تھا، اپنی جوتی کا ایک پاؤں پیچھے چھوڑ کے اس کی شہادت کے اوپر فیصلہ کیا تھا۔ اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ تفصیل ہے کہ وہ کیسے ہوا۔ تو اس لیے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں اسلام نے، قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو بھی گواہ موقع پر موجود ہے وہ گواہ بنے گا، وہ گواہی دے گا، اس کی گواہی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ جج کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس کی گواہی قبول کرنی ہے، کس کی قبول نہیں کرنی۔ ممکن ہے کہ وہ کسی عورت کی گواہی قبول کرے، 10 مردوں کی گواہی کو رد کر دے، یعنی یہ تو جج کا کام ہے، عدالت کا کام ہے۔ اس میں قرآن مجید نے، حدیث نے کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ ایک دوسری چیز یہ ہے، گواہی کی ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی لین دین کرتے ہیں، کوئی گھر خریدتے ہیں تو آپ اس کی دستاویز لکھتے ہیں۔ اس موقع پر گواہ کا انتخاب کرنا آپ کا حق ہے، یعنی یہاں گواہ آسمان سے نہیں آتا۔ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں تو گواہ کون ہوگا، اس کا فیصلہ خدا کرتا ہے۔ لیکن جب ہم کوئی دستاویز لکھتے ہیں، کل آپ کوئی مکان خریدیے، کسی سے کوئی قرض کا لین دین کریں تو آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا کام ہے کہ اب آپ گواہ بنائیں۔ قرآن مجید نے اس موقع پر یہ کہا ہے، لوگوں کو کہا ہے، اپنے ماننے والوں کو کہا ہے کہ کل کسی لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے تم اس پہ مردوں کو گواہ بناؤ۔ اس لیے کہ اس زمانے میں خواتین اس طرح باہر نہیں نکلی تھیں، ایسے زندگی کے معاملات میں شریک نہیں ہوتی تھیں۔ ممکن ہے آج دستاویز لکھی جائے تو 10 سال بعد کہیں گواہی دینے کا موقع ہے، وہ عدالت میں جائیں تو مردوں کے درمیان میں گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ آپ مردوں کو گواہ بنائیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس سے کسی نزاع کے پیدا ہونے، جھگڑے کے پیدا ہونے کا کم امکان ہے۔
اور یہ ہو سکتا ہے کہ اکیلی عورت اگر عدالت میں جائے تو گھبرا جائے اس موقع کے اوپر. ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنی تربیت کے لحاظ سے بیہیو کرتا ہے. وہ دنیا ختم ہو گئی، اس کے معاملات ختم ہو گئے، خواتین زندگی کے سارے معاملات انجام دے رہی ہیں، وکیل بن رہی ہیں، جج بن رہی ہیں. یہ سد ذریعہ کی نوعیت کی ہدایت تھی مال کی حفاظت کے لیے. نہ یہ کوئی ایویڈنس لا ہے، نہ کوئی ایک قانون ہے. یہ تو ہمیں آپ کو نصیحت کی گئی تھی کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا. تو آپ اب جس کو چاہے گواہ بنائیں، کوئی پابندی نہیں ہے.